اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، حال ہی میں مولوی جواد صاحب کا ایک اور ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے، اور چونکہ انہوں نے قسم کھا کے رکھی ہے کہ ناسبیوں کے ساتھ مل کر شیعہ مکتب کے رسومات کو، روایات کو، مقدسات کو کسی نہ کسی طرح سے ہمیں ملائم کرنا ہے، لہٰذا یہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن خیر ہم بھی ابھی زندہ ہیں۔ تو چلیں چلتے ہیں مولوی جواد صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اب امامت کا من گھڑت تصور کیا پیش کر رہے ہیں مولوی جواد صاحب۔ آج پیروان امامت کے دن، آئمہ کے دن بڑے جوش خروش سے مناتے ہیں۔ جتنا جوش آئمہ کے سوگ میں اور آئمہ کے متعلق جشن میں ہے، اتنی ہی لا تعلق امامت سے ہے۔ جب جشن آتا ہے دھمالے ڈالتے ہیں، جب سوگ آتا ہے تو اپنے آپ کو لولوان کر لیتے ہیں، لیکن امامت کی طرف ذرا برابر رجحان نہیں ہے، تذکرے میں بھی نہیں ہے، ذکر میں بھی نہیں ہے۔ یعنی امام زین العابدین کو پرسہ دینا ہے، بس پرسہ ہے۔ آج جو مکتب ہے امام زین العابدین کے لیے پرسہ ہے، بیعت نہیں ہے۔ بیعت امام زین العابدین کا حق نہیں ہے، پرسہ ان کا حق ہے، اور وہ بھی ہم سے صرف پرسہ ہی مانگ رہے ہیں، انہیں بھی کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور یعنی نعوذ باللہ ہم نے یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ خود امام بھی امامت سے گویا دستبردار ہیں۔ اور یہ بن جاتا ہے اصل دین اور اصل مذہب اور اصل اعتقاد، اور یہ نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس جو میراث ہے وہ یہ ہے، یہ میراث امامت سے کنارہ کشی، امامت سے دوری، امامت کے ہوتے ہوئے احزاب، پارٹیوں میں شمولیت، ہر پارٹی میں، وہ خلافت کے پرچم کے ساتھ ہو، وہ کسی بھی پرچم، اس میں بھرپور حصہ، اور امامت سے دوری۔ جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مولوی جواد صاحب کا خود ساختہ فلسفہ سن لیا ہوگا۔ جی، مولا سجاد کے لحاظ سے مومنین صرف ایک پرسے کی آئیڈیالوجی پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ مومنین کا کوئی کام نہیں ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امامت سے دستبردار ہیں، صرف عزاداری، پرسے گریہ کے اوپر ان کا فوکس ہے۔ استغفر اللہ، مولا سجاد سے بیعت نہیں کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اوپر سے مزید یہ کہ مومنین بھی مولا سجاد کے لیے صرف پرسے ہی کو ایک نشان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا سجاد خود بھی امامت سے دستبردار ہیں۔ استغفر اللہ۔ مولوی جواد صاحب، آپ کی بے غیرتی واقعی اب صلاحیت کرتی جا رہی ہے حد سے زیادہ۔ مجھے آپ سے صرف ایک چیز پوچھنی ہے اس معاملے میں، کس مومن نے کہا ہے یہ جو جملے آپ اتنے بڑے بڑے دعووں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ کس مومن نے کہا ہے؟ کب کہا؟ کہاں کہا؟ ہمارے کس معتبر شیعہ عالم نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا؟ اور اپنے ذہن کی کارستانیاں ہمارے اوپر فٹ نہ کریں مولوی صاحب، یہ حرکتیں آپ کی اپنی ہیں۔ اس لیے تو آئے دن کبھی تبرہ کا انکار، کبھی فضائل ائمہ کا انکار۔ آپ کو امامت کے بارے میں کتنا پتہ ہے؟ آپ ذرا اپنا بتائیں، آپ خود کیا جانتے ہیں امامت کے بارے میں؟ امام کی تعریف کیا ہے؟ امام کے لغوی معنی کیا ہے؟ امام کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ سوری، what do you know about it؟ جب خود کچھ نہیں پتا تو پھر دوسروں سے کیوں پنگے لیتے ہیں؟ اور رہ گئی بات یہ کہ عزاداری وغیرہ، یہ تو بالکل ویسی بات ہے کہ لوگ استغفر اللہ توحید سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نماز، توحید کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ ایک عقل سلیم رکھنے والے بندے کے سامنے جو بات وہ کہے گا گدھے، نماز اور توحید کی آپس میں لڑائی کیوں کروا رہا ہے؟ نماز پڑھتا ہی اللہ کے لیے، تو عزاداری کرتے ہی ائمہ معصومین کے لیے ہیں۔ عزاداری تو ہمارا سب سے بڑا پیکٹ ہے ان کے ساتھ، اور یہ میرا کوئی ذاتی جملہ نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں شیخ ربانی خلخالی کی کتاب موجود ہے، عزاداری از دیدگاہ مرجعیت۔ اب اس کتاب میں صفحہ نمبر 35 پہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا کہ عزاداری سید الشہداء، لوگوں کا دین و مذہب ہے۔ عزاداری مولا حسین لوگوں کا دین و مذہب ہے۔ اللہ اکبر، وہ فروع سے اسے اصول میں لے آئے، اتنا بڑا جملہ۔ تو عزاداری کاری مولا سجاد کے لیے رہے ہیں، اس میں تفریق کی کہاں سے بات آ گئی؟ عزیزان،
مجھے خود بتائیں میں ان کی مانوں ان کے اکابرین کی مانوں؟ اور چلیں چھوٹے موٹے اکابرین ان کے مجتہدین کو تو چھوڑیں ہیں، آئیں محدث اکبر سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ گریا اور امامت کے اندر ربط کیا ہے؟ کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے بہار الانوار جلد نمبر 6، علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ نے اس میں پیج نمبر 117 پر باب نمبر 4 میں یہاں پہ ٹاپک کیا رکھا ہے؟ گریہ امام اور تفویض امامت۔ گریہ پرسا اور تفویض امامت کو ایک جگہ ذکر کیا ہے علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے مولوی جواد صاحب علامہ مجلسی کے سامنے؟ مجھے بتائیں ذرا عزیزان۔ میں کہتا ہوں یہ مولوی جواد صاحب تو ہیں ہی کچھ نہیں، ماشاءاللہ کچھ ہے ہی نہیں، ان کے بڑے بڑے مجتہدین کی علامہ مجلسی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کیا پدی کا شوربہ، جب اتنا بڑا محدث اکبر مذہب شیعہ کا سرکار مجلسی، انہوں نے گریہ اور امامت کو ایک جگہ لا کر کمبائن کر کے اپنی کتاب کی فصول میں ایڈ کیا، یہ کون ہے؟ مولوی جواد صاحب۔ اور موسٹ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے، اگر یہ عزاداری امامت کو آگے بڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے معاذ اللہ، اور یہ بیعت مولا سجاد سے متنفر کرتی ہے مومنین کو، تو یہ کیا ہے؟ مولوی جواد صاحب یہ کتاب کیوں لکھی عزاداری عشق حسین؟ آپ کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ کتاب کیوں لکھی ہے پھر؟ اور اللہ کے بندے پہلے اپنی کتابیں تو پڑھ لیں، اپنی کتابیں آپ پڑھتے نہیں ہیں، دوسروں پہ آ کے حل مچائی ہوتی ہے آپ لوگوں نے۔ اور اب میرا خطاب اہل سنت برادران سے ہے، شیعہ بھائیوں کو تو حجت تمام کر چکا، خاص کر مولوی جواد صاحب پہ ان کی اپنی کتاب دکھا کے۔ اب شیعہ بھائیوں سے ذرا ہٹ کے برادران اہل سنت کے لیے کہ آپ بھی کائنڈلی ایسے لوگوں کے پیچھے نہ لگیں، آپ خود تحقیق کریں، اپنے گھر کے علماء کو پڑھ کے دیکھیں۔ فی الحال میں دلیل کے طور پہ صرف ایک عالم کی عبارت پیش کر رہا ہوں، علامہ مفتی فیاض چشتی، ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت 12 امام، اور اس میں صفحہ نمبر 453 پر انہوں نے امام زین العابدین کے لحاظ سے کیا یہاں پہ ٹاپک رکھا ہے؟ امام سجاد زین العابدین صلوات اللہ علیہ کا ہمیشہ غمگین رہنا، یعنی بعد کربلا ہمیشہ غمگین رہنا، یہ اہل سنت کے لیے تھا۔ مولوی جواد صاحب میں کہتا ہوں خدا کا خوف کریں، شرم کریں، یہ تو اہل سنت حضرات تک نے لکھا اپنی کتابوں میں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شیعہ سنی متفق علیہ چیزوں پہ کیوں آ کے ٹانگ اڑاتے ہیں؟ پر یہ عزیزان جتنے بھی شیعہ سنی بھائی اس وقت سن رہے ہیں، ایسے ہی تو لوگ ہوتے ہیں جو شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں لڑوا کے اپنے اوٹ پٹانگ فلسفے بک کے انتشار پھیلاتے ہیں۔ اس لیے انہیں پتہ نہیں، اللہ جانے ان کے کسی مجتہد نے منع کیا ہوا ہے یا ان کے ماں باپ نے منع کیا ہوا ہے کہ بیٹا مناظرے میں کبھی قدم نہیں رکھنا، کیونکہ انہیں پتہ مناظرے میں آئیں گے تو یہ جوتیاں کھائیں گے۔ تو لہٰذا عزاداری میں امامت میں کیا معاملات ہیں، میں پیش کرنے کو درجنوں دلائل پیش کر سکتا تھا، لیکن پہلے ان کا تو جواب ہے، اور خاص طور پہ اس کا۔ مولوی جواد صاحب مرتے مر جائیں گے اس کتاب کا جواب نہیں، جیسے کیونکہ حضرت نے لکھی خود ہے ماشاءاللہ۔ عزیزان مجھے زیادہ ٹائم نہیں لینا، میں دلائل دے چکا، اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت جواب دینے کے اہل ہیں یا نہیں۔ دیٹس آل۔ ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں، چلتے ہیں ٹیک کیئر، مولا حسین وارث۔